اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے غلام حسین پٹنی کے انتقال پر ان کے لواحقین سے تعزیت فرمائی۔ ملاحظہ کیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگ مدینہ محمد الیاس قادری رضوی رفیع عنہ کی جانب سے حاجی عبدالقادر پٹنی اور شہروز عطاری احسن عطاری، حاجی عبدالقادر کے بھائی اور شہروز احسن کے ابو غلام حسین پٹنی عطاری کا انتقال۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مرحوم کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ مرحوم کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حاجی عبدالقادر، شہروز اور احسن اور تمام سوگواروں کی خدمت میں کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ میرے پاس رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، جوانی کیسے گزاریں، اس کے صفحہ نمبر 13 تا 14۔ حضرت علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی جوانی میں عبادت کے متعلق فرماتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان اور توانا یعنی طاقت والا تھا، اللہ عز و جل اس وقت اس کا خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا، اور اسے بڑھاپے میں بھی اچھی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت، بصارت یعنی اچھی دیکھنے کی طاقت اور ذہانت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو الطیب طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست اور توانا تھے۔ کسی نے صحت کا راز پوچھا، ارشاد فرمایا، میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا، اور آج جب میں بوڑھا ہو گیا تو اللہ عز و جل نے انہیں یعنی وہ میری جو طاقت اور قوت وغیرہ تھی ان کو باقی رکھا ہے۔ اس کے برعکس انہیں الٹ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ فرمایا اس شخص نے جوانی میں اللہ عز و جل کے حقوق ضائع کیے۔ اب یہاں اس حکایت سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جو بھی بوڑھا اس طرح تکلیف میں ہو، کمزور ہو جائے، بیمار پڑ جائے تو یہ بھائی زندگی میں گناہ کرتا تھا اس لیے یہ آفت اس پر آئی۔ معاذ اللہ، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تو بہت بڑے ولی اللہ تھے، انہوں نے اپنی چشم بصیرت سے، دل کی آنکھوں سے وہ دیکھ لیا ہوگا کہ اس نے گناہ کیے ہوں گے، تو اس لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ بہرحال ہمیں اپنی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنی چاہیے۔ جیسے بھی شعبان المعظم کا پیارا پیارا مہینہ ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے، پابندی وقت کے ساتھ نمازوں کا سلسلہ رکھیے، رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیے، اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات و مدنی مذاکرات میں شرکت کیجیے، بلکہ دونوں بھائیوں میں سے اگر ایک بھائی ایک ماہ کا اعتکاف کر لے ماہ رمضان کا، تو والد صاحب کے انشاءاللہ بارے نیارے ہو جائیں گے ایصال ثواب کی نیت سے، ذہن نصیب۔
اور ہو سکے تو ایصال ثواب کے لیے یہ رسالہ جوانی کیسے گزارے 115 خرید کر والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم فرما دیں. کہ عدیہ زیادہ نہیں ہوگا، تھوڑے سے صفحے اس کے 44 صفحے.